سیٹھی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو موجودہ ہمارا ہائیبرڈ سسٹم ہے یہ اگلے کتنے سالوں تک جاری رہے گا؟ جو ابھی ہمارے موجودہ حالات ہیں بالخصوص پنجاب میں جو مریم بی بی کے اقدامات ہیں، جو انہوں نے تجاوزات کا خاتمہ کیا، جو انہوں نے بڑی بڑی قدیم مارکیٹوں کا صفایا کیا جیسے نیلا گنبد کو اور بلال گنج میں برڈ مارکیٹ کو، اس طرح کے دیگر بھی شہروں میں انہوں نے تجاوزات کے خلاف جو سنجیدہ کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے، جو بھی حکومت کم از کم 5 سال کے لیے جو آتی ہے وہ تو ایسے اقدامات کرنے سے انتہائی گریزہ رہتی ہے کہ ہم نے اگلے 5 سال بھی انہی ووٹوں کی بنیاد پر آنا ہے۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو کیا ایسی گارنٹی ہے کہ یہ اگلے 5 سال بھی یہیں پہ حکومت کریں گے جس وجہ سے یہ اتنے سخت اقدامات کر رہے ہیں؟ کیونکہ جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر کو ان کی ٹرم 2030 تک ہے اور الیکشن ہونے 2028 میں، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ 2028 تک تو نون لیگ اور یہ ہائیبرڈ سسٹم کی گورنمنٹ پکی ہے، اور اس کے بعد شاید اگر ان کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے 2035 تک تو اگلا الیکشن ہوگا 2033 میں؟ کیا ایسا ہی آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہی حالات جاری و ساری رہتے ہیں تو 2033 کا الیکشن بھی یہی حکومت جیتتی ہے؟ کیا کہوں میں اب؟ دیکھیے یہ جو ہے نا ہائیبرڈ سسٹم، یہ راتوں رات نہیں آیا، یہ آہستہ 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 کریپنگ آ رہا تھا۔ آپ ہر حکومت کو دیکھ لیں کہ کیسے کیسے کس ایشو کے اوپر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کنسیشنز دی ہیں، سویلین حکومت کی میں بات کر رہا ہوں، اور کس قسم کے کمپرومائزز کیے ہیں۔ اب یہ ہوا ہے کہ انڈر عمران خان یہ جسے کہتے ہیں نا بالکل فارملائز ہو چکا تھا، اسی لیے آپ نے پہلی دفعہ یہ سنا سیم پیج سیم پیج سیم پیج سیم پیج، ہائیبرڈ ہائیبرڈ ہائیبرڈ، یہ اس وقت یہ ساری بات آئی ہے نا خان صاحب کے دور میں۔ تو انہوں نے اس کو جیسے کہتے ہیں نا گرین لائٹ دے دی تھی کہ ٹھیک ہے مل جل کے ہم کام کریں گے اور وی ول ورک ٹوگیدر، اینڈ یہ پاورز آپ کے ہیں اور یہ تھوڑا بڑا جو ہے میں کروں گا۔ جب آپس سے پھوٹ پڑ گئی تو پھر ایشو یہ تھا کہ اب آگے کیا ہوگا، اور وہ پھر یہی ہوا کہ یہ جو لوگ ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے، ان کو موقع مل گیا واپس آنے کا، اور اس کے لیے ان کو جو کمپرومائز کرنی پڑی وہ یہ کرنی پڑی کہ اب اس کو جو اس وقت انفارمل ارینجمنٹ تھا اس کو اب کانسٹیٹیوشنلی فارمل کر دیا۔ دے ہیڈ نو چوائس۔ سو اس لیے اب یہ آہستہ آہستہ اس کو اور بھی مضبوط کیا جائے گا، ایٹ لیسٹ یہ انٹینشن ہے کہ پکا کیا جائے اس کو، اور اس میں دونوں کے آپس کے فائدے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا بھی اور یہ نون لیگ والوں کا بھی اور پیپلز پارٹی والوں کا، کہ وہ شیئر کریں اور ٹھیک ہے وی نو واٹ یو وانٹ وی نو اینڈ سو الاؤ اس ٹو رول۔ اب دونوں کے لیے مسئلہ ہے عمران خان اینڈ پی ٹی آئی ہے، تو اس لیے اس کو اور پکا کریں گے تاکہ اگر خدا نہ خواستہ ان کے موقف سے کل کو پھر کسی طریقے سے عمران خان کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ نہ ہو کہ خان صاحب آ کے پھر اب بالکل ہی اڑا دے سارا کچھ۔ تو اس کے لیے پہلے سے تیاریاں ہیں کہ اب یہ ایسا کانسٹیٹیوشنل سسٹم بنا لیا گیا ہے اور امینڈمنٹس پاس ہو گئی ہیں اور بھی آنی ہیں، اور آپ دیکھیے گا یہ اگلے 1-1.5 سال کے اندر جو ساری سیاسی لینڈسکیپ ہے یہ سب تبدیل ہو جائے گی، ایٹ لیسٹ دیٹ از دی انٹینشن۔ اور اگر قدرت کی طرف سے کوئی ایشو نہ بنے تو یہ چلے گا ایسے، دیر از نو تھریٹ ٹو دس سسٹم، بٹ ایز آئی سیڈ وہ کیا کہتے ہیں گاڈ کیا فریز، مین پرپوزز اینڈ گاڈ God ڈسپوزز، disposes. اور وہ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز پہلے بھی تو ہوا ہے نا، آپ نے دیکھ لیا۔ تو آئی تھنک وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی، ایٹ لیسٹ دی انٹینشن از کہ اس ہائیبرڈ سسٹم کو پکا کیا جائے، اور پاور شیئرنگ جو ہے اس طریقے سے کی جائے دیٹ دا کور ایشوز آر ٹیکن بائی دا اسٹیبلشمنٹ، اینڈ دین دا پولیٹیشینز جو رہ جاتے ہیں جو چلنا چاہتے ہیں ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے۔ سو آئی تھنک یہ توقع کرنا کہ اگلی الیکشن جب آئے گی تو یہ مسئلے حل ہو جائیں گے، نہیں۔ اگر سب کچھ ایسے ہی رہا اور خان صاحب کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ اور ٹرسٹ ری بلڈ نہ ہوا، اور تو پھر الیکشنز، what do you want me to say؟ اب آپ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں سیٹھی صاحب کیا کریں؟ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، تو حالات اس نہج پہ چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے آسٹریلیا سے حسن باجوہ۔ سیٹھی صاحب، ایک مینٹل کنڈیشن ہوتی ہے کلپٹومینیا، جس میں انسان کو عادت ہوتی ہے چوری کرنے کی، ان کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا، خود بھی پتہ نہیں لگتا کہ وہ چوری کر رہے ہیں، بس ان کو کچھ ایسی لگتی ہے وہ اٹھا لیتے ہیں، ان کے لیے ایک بڑی ریگولر چیز ہوتی ہے یہ۔ اس میں اکثر جب ڈاکٹر پرسکرائب بھی کرتے ہیں تو جب کوئی آپ کسی مال میں جاتے ہیں اور آپ کوئی چیز اٹھائیں پکڑے جائیں تو ان کے جیب میں ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ مجھے یہ کنڈیشن ہے کلپٹومینیا، مجھے چوری کرنے کی عادت ہے۔ میں خود پرسنلی 1-2 لوگوں کو اپنی زندگی میں بھی جانتا ہوں جو کہ پڑھے لکھے اور جناب اچھے خاندان سے
اور ویل آف خاندان سے، لیکن ان کو بس عادت ہوتی ہے کہ جو کسی کے گھر گئے تو کچھ اٹھا لیا. یہ خان صاحب کو سر کوئی کلپٹومینیا تو نہیں ہے؟ ایک دفعہ خان صاحب نے خود ہمیں بتایا تھا کہ ایک خاتون ان کو ملی ایئرپورٹ پہ، انہوں نے ایسی پرس کھولا کچھ پینشن نکالنے کے لیے، تو انہوں نے ان کے ہاتھ میں کیش تھا، تو خان صاحب نے ایک دم سے کیش پکڑ لیا، کیونکہ ان کو عادت اتنی ہو گئی تھی چندہ لینے کی، اور اتنی عادت ہو گئی تھی جو ایک شوق کھانے کے لیے کر رہے تھے. اسی طریقے سے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے کبھی والٹ نہیں کیری کیا، ان کا ہمیشہ کچن لوگوں نے چلایا، ان کا ہمیشہ خرچہ لوگوں نے دیا ہے، چاہے وہ ٹریول ہو یا لاجنگ ہو یا جس قسم کا بھی ہو. تو خان صاحب کو کوئی عادت تو نہیں ہے اس طرح کی، ان کو کوئی کلپٹومینیا تو نہیں ہے؟ بڑے ظالم ہو تم یار، وہ خان کو کلیپٹومینیاک بنا دیا آپ نے. نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے، فار گاڈ سیک. خان از ناٹ اے کلیپٹومینیاک اینی مور اور اینی لیس دین آل دی ادر پولیٹیشینس جنہوں نے بھی اس قسم کی گریبنگ کی ہے. فرق یہ ہے کہ باقی جگہ پہ پارٹی چندہ کلیکٹ کرتی ہے اور وہ غائب ہو جاتا ہے، یہاں لوگ خوشی سے خان کو دیتے رہے ہیں. اور یہ 1992 کے بعد جب ہی ون دا ورلڈ کپ، تو اس وقت بھی لوگ خواتین گولڈ بینگلز چوڑیاں خان کے لیے کرتے تھے. تو وہ تو ایک پرانی چیز ہے، اور خان نے کبھی بھی کوئی ایکیومولیشن اس قسم کی نہیں کی. یہ جو سب کچھ ہوا ہے تو توشہ خانہ کا، آئی تھنک اس میں اب خان کو میرا خیال ہے احساس نہیں تھا کہ اس کی یہ بھی گلے پڑ جائے گی، اور میرا خیال ہے کچھ پریشر ہوگا فرام بشرا بی بی کہ یہ لے لیتے ہیں، یہ کیا فرق پڑتا ہے، باقی لوگوں نے بھی تو لیے ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو آئی تھنک اس کا ایکسپلینیشن تو ہے کہ یہ، مگر اور ساری جو فائدہ ہے وہ بشرا بی بی کی سہیلی گوگئی اور یہ لوگ سب لے گئے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کہہ سکتے ہیں خان ایسا کلیپٹومینیاک. کلیپٹومینیاک ہوتا ہے جسے مجبوری ہو. آپ نے خود ڈیفائن کیا ہے کہ کسی کے گھر میں جائیں، کسی کے ڈرائنگ روم میں جائیں، وہاں ایک چھوٹی سی سلور کی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو آپ ادھر ادھر دے کے چپ کر کے جیب پا لو. حالانکہ یو ڈونٹ نیڈ اٹ، بٹ یو آر کمپلسو، یو ہیو ٹو پک اپ سم تھنگ. خان از ناٹ لائک دیٹ فار گاڈ سیک. تو پلیز، ہی از ناٹ اے کلیپٹومینیاک نور از ہی کرپٹ لائک مینی آف دی ادر پیپل. ٹھیک ہے، یعنی وہ لت نہیں ہے ان کو چوری کی، عادی چور نہیں ہیں. تو باجوہ صاحب آسٹریلیا سے، آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا. اب میرا خیال ہے اگلا سوال میں اپنے گاؤں سے شامل کر لیتی ہوں، مانسرا سے، جہاں سے اخلاق صاحب کیا جاننا چاہ رہے ہیں. اس طرح اس ملک کے اندر عدلیہ کا نظام 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد جو حالات کر دیے گئے ہیں، تو انویسٹر کانفیڈنس تو اس ملک کے اندر نہیں رہا. تو جس ملک کے اندر عدلیہ کے یہ حالات ہوں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی نیئر فیوچر کے اندر کہیں ہم انویسٹمنٹ کی توقع کر سکتے ہیں، یا ان حالات کو بدلنے کی کوئی صحیح ہو سکتی ہے؟ کیونکہ حالات جس طرف جا رہے ہیں، یہ تو ہر چیز کا حل طاقت کا استعمال. تو آپ کے خیال میں کیا یہ اکنامکس بہتر ہو سکتی ہے؟ یہ تو دیکھیے، ابھی تک تو کوئی ریزلٹس نہیں ہیں. بہت سے وعدے کیے گئے، بہت سے ایم او یو سائن ہوئے، ابھی تک دیر از نتھنگ آن دا گراؤنڈ. اگر کچھ ہے آن دا گراؤنڈ از واٹ دی بزنس کمیونٹی از سیئنگ کہ جی یہاں سے تو پیسہ باہر جا رہا ہے، دبئی جا رہا ہے، کہیں اور جا رہا ہے. تو ابھی تو بالکل ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے کہ کوئی فارن انویسٹمنٹ یہاں آئے. البتہ آپ سن رہے ہیں کہ کچھ فارن انویسٹمنٹ منرل ڈیولپمنٹ میں امریکہ کا، چائنا کا انٹرسٹ ہے. اچھا، بٹ دیز آر لانگ ٹرم پروجیکٹس. یہ نہیں ہے کہ جی وہ آئے ہیں اور ود ان اے ایئر فارن انویسٹمنٹ بڑھ گئی ہے اور اس کے ریٹرنز آنے شروع ہو گئے. جیسے ڈیمز آر اے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ، اسی طریقے کے ساتھ منرل ایکسپلوریشن از اے ویری لانگ ٹرم انویسٹمنٹ اینڈ اٹس ویری ریسٹرکٹیڈ. تو اس لیے یہ توقع کرنا کہ جی کل ریٹ آف گروتھ پھر 6% 7% ہو جائے گا. انفیکٹ میرا خیال ہے نیکسٹ ویک آئی ول ڈو اے پروگرام آن دی اکنامک سچویشن. پسند نہیں آئے گی بات، بیکاز مائی ریسرچ شوز دیٹ وی ہیو این اپ ہل ٹاسک. اینڈ میرا نہیں خیال کہ یہ جس گورنمنٹ کی احساس ہے کہ اس کو کیسے پل آؤٹ کرنا ہے. اس کی وجہ بڑی سمپل سی ہے کہ جو قربانیاں کرنی ہے نا، وہ ایلیٹ نے کرنی ہے. وہ عام لوگوں سے نہیں قربانی کروائیں آپ، اس سے معیشت نہیں چڑھے گی. آپ نے ایلیٹ سے قربانی کروانی ہے، وہ تیار نہیں ہے. ہماری ایلیٹ جو چلا رہی ہے وہ تیار نہیں ہے وہ سیکریفائس کرنے کے لیے. تو اس لیے آئی تھنک مجھے کوئی امکان نظر نہیں آ رہا آف اینی میجر امپرومنٹ. یہاں تو جو آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں، جس کا حوالہ میں آئی ول گیو نیکسٹ ویک،